السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 26 صفحہ نمبر 525 سے 526 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، جس کی ابتدا اول کتاب الاطعمہ سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نیت کر لیں کہ یا اللہ، میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سیکھ رہی ہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابیات، ازواج مطہرات والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گی، یہ ہماری نیت ہو۔ ابھی باقاعدہ سبق شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا صفحہ نمبر 525 ہے۔ اس کا یہاں سے کتاب الاطعمہ سے ہماری آج ابتدا ہے۔ اس کا پہلا باب انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اجابت الدعوة۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمة فلیأتها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ یہ کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کے آداب اور احکام کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اس کا پہلا باب جو ہے وہ دعوت قبول کرنے کے احکامات کے بارے میں یہ باب ہے، کھانے کی دعوت قبول کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب دعیا بلایا جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الی الولیمہ ولیمہ میں، یعنی جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت میں مدعو کیا جائے تو چاہیے کہ اس دعوت میں آئے، یعنی اس دعوت میں شریک ہو۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کا، ہر صاحب عقل کا اصل جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دارالسلام جنت میں اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کرے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے صحیح یقین کے ساتھ علم اور عمل ضروری ہے۔ علم ہوگا تو عمل تک پہنچنا آسان، عمل ہوگا تو اللہ تک پہنچنا آسان۔ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا، ہر حال میں، غمی میں، خوشی میں، سفر میں، حضر میں، حتیٰ کہ گھر کے اندر کوئی غمی خوشی کا دن آ جائے، اس دن میں بھی اپنے اعمال کو تمام کاموں سے ضروری سمجھے۔ تو اپنے اعمال کو کرنا یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ کی رضا تک پہنچنا۔ جیسے انسان کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ بھوک کے وقت کھانا اور غذائیں استعمال کرے، اسی طرح روح کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقوں کو سیکھے، ان پر عمل کرے۔ اللہ کا ارشاد، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، نیک عمل کرو۔ لہذا معلوم ہوا کہ پیٹ میں جب رزق حلال جائے گا تو علم نافع کی طلب پیدا ہوگی۔ جب علم کی طلب ہوگی، علم کو سیکھے گا، عمل کرے گا، عمل کا شوق بڑھے گا۔ تقوی، توکل، طہارت، پاکیزگی، یہ ساری چیزیں بنیاد ہیں، ان کو سیکھے گا۔ الاطعمہ یہ طعام کی جمع قلت ہے، جمع کی دو قسمیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ تو یہ الاطعمہ تو طعام کی جمع قلت ہے، اور مراد ہے اس سے کھائی جانے والی چیز۔ اطعمہ کئی قسم کے کھانے، ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کتاب الاطعمہ کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 56 ابواب بنائے ہیں، اور ان ابواب
ابواب میں 122 احادیث جمع کی ہیں جن میں کھانے کے احکام اور آداب اور ان کے متعلقات کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع او كما قال النبي صلی اللہ فليدعو او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی حدیث بیان فرمائی، زیادہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اگر روزے سے نہ ہو، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا اگر افطار کرنے والا یعنی روزے میں نہ ہو، فَلْيَطَعْ پھر کھا لے، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا اور اگر روزے میں ہو تو دعا کر دے، تو کیا کر دے؟ دعا کر دے، فَلْيَدْعُ دعا کر دے، روزے میں نہ ہو تو کھائے، روزے میں ہو تو کیا کر دے؟ اس کے لیے دعا کر دے۔ یہ پہلی حدیث میں آیا ولیمہ کا لفظ، ٹھیک ہے، ولیمہ کی تعریف اور معنی۔ اذا دعی احدکم الی الولیمہ، ولیمہ ولم سے مشتق ہے، ولم کا معنی ہے جمع ہونا، تو یہ ولیمہ کی دعوت کو ولیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کے سبب یہ دعوت ہے۔ ابن عرابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصلها تمام الشیء و اجتماع، اس کی اصل کسی چیز کا پورا ہونا اور اجتماع یعنی جمع ہونا ہے۔ ولیمہ کی اصطلاحی تعریف اہل لغت کے نزدیک یہ ہے کہ الولیمۃ کل دعوت تتخذ لسرور حادث من النکاح او ختان او غیرہما، ولیمہ ہر وہ دعوت ہے جو خوشی پر ہو، عام ہے، نکاح کے، ختنہ کے یا ان کے علاوہ کسی اور موقع کے لیے، کوئی بھی جائز خوشی ہو۔ اور ختنہ پر جو دعوت ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فقہا نے ولیمہ کی دعوت تعریف یہ کیا ہے ان الولیمۃ ہی الطعام فی العرس خاصہ، ولیمہ خاص شادی کا کھانا ہے۔ تو لفظ ولیمہ شادی کے کھانے کے لیے بلا قید اور دوسری دعوتوں کے لیے قید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا دوسری کسی دعوت کے لیے لفظ ولیمہ بولنا ہے، ولیمہ مأدب، تو ولیمہ کا حکم کیا ہے کہ امام داؤد ظاہری اور ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک ولیمہ واجب ہے، جمہور علماء کے نزدیک ولیمہ کرنا سنت ہے، شوافع اور مالکیہ کا صحیح مسلک یہی ہے کہ ولیمہ سنت ہے، اگرچہ ان کی بھی ایک روایت ولیمہ کے واجب ہونے کی بھی ہے، لیکن صحیح مذہب ان کا بھی یہی ہے کہ ولیمہ سنت ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سنت ہے، اور جمہور کے ساتھ ہیں، جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ ولیمہ سنت ہے۔ اصحاب ظواہر کی دلیل اولم ولو بشات، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو، تو اس سے انہوں نے استدلال ایسے پکڑا کہ اولم امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ ولیمہ کرنا واجب ہے۔ جمہور کی دلیل الولیمۃ حق وسنت فمن دعی الیہا فلم یجد فقد عصی، کہ ولیمہ برحق ثابت اور سنت ہے، جس کو ولیمہ کی طرف بلایا گیا اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے قبول نہیں کیا تو تحقیق اس نے نافرمانی کی، معصیت کا مرتکب ہوا۔ تو اس میں صراحتاً لفظ ہے الولیمۃ حق و سنہ، لفظ سنت موجود ہے اور اس کا حق کا جو معنی وجوب کا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ صحت اور درست کے لیے کہ ولیمہ کرنا صحیح کام ہے، درست ہے، آپ علیہ السلام کے قول اور عمل دونوں سے ولیمہ ثابت ہے۔ جمہور کی دلیل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والی حدیث میں امر جواز کے لیے ہے، وہ کہہ رہے ہیں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ قرآن کریم میں مثال موجود ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا،
کہ جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بکری کا ذبح کرنا ولیمہ میں واجب نہیں، بلکہ جو آسانی سے میسر اور ممکن ہو وہ ولیمہ درست ہے۔ ولیمہ کا وقت کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ولیمہ عقد نکاح کے وقت ہو، دوسرا عقد نکاح کے منعقد ہو جانے کے بعد ہو، تیسرا دخول سے پہلے ہو، چوتھا دخول اور زفاف کے بعد ہو، اور پانچواں یہ ہے کہ ابتداء عقد سے لے کر دخول کے بعد تک جو ہے ولیمہ ہو، اس وقت میں کسی بھی وقت۔ اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے دخول کے بعد ولیمہ ثابت ہے، اس لیے قول رابع راجح ہوگا۔ چوتھا قول کیا تھا؟ دخول اور زفاف کے بعد، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها عروسا فدعا القوم فاصابوا من الطعام۔ نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے زفاف کے بعد صبح کو لوگوں کو بلایا، پھر لوگوں نے ولیمے کا کھانا کھایا۔ اب یہ ولیمہ کب تک کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات ابھی کہ ولیمہ دخول کے بعد سنت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ دخول کے بعد وقت کی کوئی حد متعین ہے یا جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو جمہور کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ ولیمہ پہلے دن کرنا مسنون ہے۔ آج رات دخول ہوا یعنی میاں بیوی خلوت میں رہے اور صبح کو ولیمہ دوسرے دن، تو پہلے دن مسنون ہے ولیمہ، پہلے دن مسنون ہے، دوسرے دن جائز ہے، تیسرے دن مکروہ اور ریاکاری میں داخل ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ، اور مالکیہ کے نزدیک ولیمہ 7 دن تک کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آگے احادیث آ رہی ہیں، مزید انشاءاللہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب عرسا کان او نحوہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی اپنے بھائی کی دعوت کرے تو وہ اسے قبول کرے، وہ اسے قبول کرے، ولیمہ کی دعوت ہو یا اسی طرح کوئی اور دعوت ہو۔ وعن نافع باسناد ایوب ومعناه، اسی طرح کی ایک روایت نافع سے بھی منقول ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلیجب فإن شاء طعم وإن شاء ترک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعی، جسے دعوت دی جاوے، فلیجب، تو چاہیے کہ وہ قبول کرے، اسے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ فإن شاء طعم، اگر چاہے تو طعام کھائے، کھانا کھائے، وإن شاء ترک، ترک یعنی ترک الطعام، اور اگر چاہے تو نہ کھائے، کھانا چھوڑ دے، لیکن قبول کرنی چاہیے۔ عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غیر دعوة دخل سارقا وخرج مغیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو دعوت دی گئی من دعی فلم یجب، پھر اس نے دعوت قبول نہیں کی، فقد عصى اللہ ورسولہ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور ومن دخل علی غیر دعوت، اور جو بغیر دعوت کے چلا گیا، داخل ہوا، بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور بن کر داخل ہوا، یعنی کسی کے گھر میں دعوت میں شریک ہو گیا، دعوت تھی ہی نہیں، وخرج مغیرا، اور لوٹ مار کر کے نکلا، لوٹ مار کر کے نکلا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں
ابان ابن طارق مجہول راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یقول شر طعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک المساکین ومن لم یأت الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، او کما قال رضی اللہ عنہ، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں یدعى لها الاغنیاء، اس میں صرف مالدار لوگوں کو بلایا جائے، ویترک المساکین، اور مسکین لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو نہ دعوت دی جائے ولیمہ کی۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، اور جو آدمی دعوت میں نہیں آیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو ان حدیث میں دعوت ولیمہ قبول کرنے کا حکم بیان ہوا کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا فرض عین ہے۔ شوافے کا صحیح ترین مذہب ہے یہ، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لیکن عذر کی وجہ سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول فرض کفایہ کا ہے کہ دعوت ولیمہ قبول کرنا فرض کفایہ ہے، اور تیسرا قول مستحب ہونے کا ہے کہ مستحب ہے، مندوب ہے، اور ایک روایت شوافے کی عام دعوتوں میں بھی دعوت ولیمہ کی طرح ہی حکم ہے۔ بہرحال قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کے واجب ہونے پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔ اور دوسرا قول فتح الباری میں یہ بھی ذکر کیا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ احناف، مالکیہ، شوافی اور حنابلہ کے ہاں بھی یہی قول راجح اور معمول بھی ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو عام دعوتوں کا حکم دعوت ولیمہ اور عام دعوتیں، عام دعوت جو ہے دعوت ولیمہ کے علاوہ باقی خوشی کی دعوتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ عقیقہ ہے، کسی مصیبت سے اللہ نے نجات دی، خوشی ملی، کسی کا سفر خیریت سے پورا ہو گیا، واپس آ گیا، تو جو ایسے موقع پر جو دعوت اور اہتمام ہو ان کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے، جیسی سہولت اور گنجائش ہو شرکت کرنی چاہیے۔ اہل ظواہر کے ہاں ہر دعوت قبول کرنا واجب، ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت، کھانا کھانا ضروری نہیں، اس لیے روزہ دار بھی دعوت ولیمہ قبول کر سکتا ہے، کیونکہ کھانا کھانا ضروری، دعوت کا قبول کرنا ضروری ہے۔ کسی نے کہا جی میری طرف سے آپ کو ولیمہ کی دعوت ہے، جی ٹھیک ہے مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا حاضر ہونے کی۔ تو ولیمہ میں عدم اجابت اور شرکت کے عذر، کوئی ایسا عذر ہو پھر دعوت قبول نہ کرنا بھی جائز، اور شرکت نہ کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، انسان معذرت کر سکتا ہے۔ ایسے عذر ہوتے ہیں۔ ولیمہ میں کھانا مشتبہ ہو، جس کا حلال ہونا یقینی نہ ہو، جہاں یقین ہو کھانا حرام کی آمدن کا ہے، تو ایسے بچنا تو ضروری ہے۔ نمبر 2، ایسی دعوت جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، ایسے ولیمے کو حدیث میں شر طعام فرمایا، تو اس سے بھی بچنا ضروری۔ نمبر 3، ایسی دعوت میں ایسا آدمی شریک ہو، جس دعوت میں اس کو بلایا گیا اس دعوت میں ایسا آدمی شریک ہو جس سے ایذا اور تکلیف کا اندیشہ ہو، یا اس کے ساتھ اس آدمی کا شریک ہونا مناسب نہ ہو، تو یہ اس میں عذر کر سکتے ہیں، نہ جائے۔ نمبر 4، کسی کو اس کے دبدبے، خوف یا شر سے بچنے کے لیے بلایا گیا، یعنی دعوت تو دی ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے میرے شر سے بچنے کے لیے، تو نہ جائے۔ کسی کو اس لیے دعوت دی کہ پھر اس سے کسی ناجائز کام پر مدد لی جائے، تو ایسی دعوت بھی قبول نہیں۔ ایسا ولیمہ جن میں منکرات ہوں، غیر شرعی چیزیں ہوں، شراب نوشی، موسیقی، لغویات، تصاویر، ویڈیو، فلمیں، واہیات قسم کی قسم گوئی، اور جو ہے جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، ریشم کے جو ہے تکیے وغیرہ استعمال ہو رہے ہوں، بچھونے ہوں، بے پردگی ہو، اور پھر سونے چاندی کے برتن ہوں، تو ان میں بھی شریک ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اور ولیمہ کے علاوہ دیگر جو دعوتیں ہیں، وہ ایک دعوت کو خرس کہتے ہیں، بچے کی ولادت کی دعوت، دوسری دعوت کو اعزار، ختنہ کے وقت کی دعوت، تیسری وکیرہ، گھر کی تعمیر پر خوشی میں دعوت، چوتھا نقیہ، مسافر کے آنے سے جو ہے وہ خیر خیریت سے پہنچنے پر دعوت، اور عقیقہ،
بچے کے 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو دعوت ہے وہ چھٹی دعوت ہے۔ غیمہ، مصیبت سے، کسی کی وجہ سے، کسی مصیبت سے یا کوئی مصیبت وغیرہ کی وجہ سے دعوت کرنا، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے، یا سوگ کا کھانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعوتیں جو ہے ایسے ہی، ایک دعوت کو کہتے ہیں مأدبہ، بلا سبب کسی کے، بس ویسے اتفاقی دعوت دے دینا، قرآن حفظ ہونے کی خوشی میں دعوت دینا، خوشخبری ملی، کوئی بڑی اچھی خوشخبری ملی تو اس پر خوشخبری پر دعوت اور بشارت لانے والے کو، خوشخبری لانے والے کو تحفہ دینا۔ اور نمبر 10 عتیرہ، کہ مہینے کے شروع ہونے پر دعوت، سفر کے مہینے میں جاہلیت میں بتوں کے نام پر بکری ذبح کی جاتی تھی، اس دعوت کا نام بھی عتیرہ تھا، یہ بھی ایک دعوت کی قسموں میں سے۔ تو آگے جو باب ہے، یہ باب فی استحباب الولیمہ للنکاح، نکاح ہونے پر ولیمہ کی دعوت کرنا مستحب ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ثابت قال ذکر تزویج زینب بنت جحش عند انس بن مالک رضی اللہ عنہ فقال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم على احد من نسائه ما اولم علیہا اولم بشات، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثابت کہتے ہیں کہ ذکر کیا گیا ہے زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ انہوں نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کے نکاح کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی نسبت جو ہے وہ ولیمہ کرتے ہوئے، ولیمہ کیا ہو، اس سے زیادہ کسی کا ولیمہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ تھا وہ ایک بکری کے ساتھ کیا، یعنی ایک بکری نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں ذبح فرمائی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ رضی اللہ عنہ بسویق و تمر، او کما قال رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ستو اور کھجور کا ولیمہ کیا۔ تو اس باب میں 2 حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نکاح پر ولیمے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔